مغل فرمانروا شاہجہاں کے نام سے کون واقف نہیں؟ یہ وہ حکمران ہیں کہ جس نے دنیا کو تاج محل جیسی عمارت کا تحفہ دیا۔ میں اور آپ بھلے ہی شاہجہاں کو تاج محل کے معمار کے طور پر انتہائی اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہوں، تاہم دنیا کے کئی ایک ممالک میں ان پر ایک انتہائی گھناؤنا اور بدصورت الزام عائد کیا جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک بشمول ہندوستان میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ شاہجہاں نے خود اپنی ہی بیٹی جہاں آرا سے ناجائز جسمانی تعلقات استوار کر رکھی تھی، وہ بھی اس لیے کہ وہ شاہجہاں کی بیوی ممتاز کی ہو بہو ہم شکل تھی۔ چونکہ شاہجہاں اپنی بیوی ممتاز سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اس لیے اس کے گزر جانے کے بعد انہوں نے ممتاز کی ہم شکل بیٹی جہاں آرا کو ہی اپنی حرم کی زینت بنا لیا۔ دوستو، آخر کتنی سچائی ہے اس الزام میں، اور وہ مغل دربار کا کون سا مورخ ہے جس نے یہ تمام باتیں اپنی کتاب میں درج کی اور کیوں درج کی؟ یہ تمام باتیں ہم جانیں گے آج اس ویڈیو میں۔ دوستو، مغل بادشاہ شاہجہاں اور ان کی بیٹی کے درمیان متنازع تعلقات کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم کچھ معلومات جہاں آرا بیگم کے متعلق بھی حاصل کر لیں کہ آخر یہ خاتون کون تھیں اور کیسے ان پر اتنا بڑا الزام عائد کیا گیا۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ مغل فرمانروا شاہجہاں اپنی بیوی ممتاز سے کس قدر محبت کرتی تھی۔ جس وقت آپ کی یہ محبوب بیوی درد ذام میں مبتلا ہو کر آپ کو داغ مفارقت دی گئی، تب سے شاہجہاں کبھی صدمے سے باہر نہ آ سکی۔ شاہجہاں نے موسیقی سننا چھوڑ دی اور یہ سفید رنگ کے کپڑے پہننے لگی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں کمزور ہو گئیں اور آپ کو دیکھنے کے لیے اینک کا سہارا لینا پڑتا۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ممتاز محل کے مرنے کے صرف ایک ہفتے کے اندر ہی شاہجہاں کی سر اور داڑھی کے تمام بال سفید ہو گئی تھی۔ اس دوران مغل بادشاہ شاہجہاں کو ان کی بڑی بیٹی جہاں آرا اور بیٹی دارا شکو نے سہارا دیا اور اس غم سے باہر آنے میں ہر ممکن مدد کی۔ جہاں آرا اپنے والد کا اس قدر خیال رکھتی تھی کہ ان کے دسترخوان پر کوئی ایسا کھانا موجود نہ ہوتا جو جہاں آرا کی دیکھ ریکھ میں نہ بنا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہ شاہجہاں نے اپنی چہیتی اور باصلاحیت بیٹی جہاں آرا کو بادشاہ بیگم کے عہدے سے سرفراز فرمایا۔ دوستو، یہ شاہی حرم کا سب سے بڑا عہدہ تھا جس پر رہنے والی شخصیت شاہی محل کے تمام داخلی امور کی نگران ہوتی تھی۔ ان تمام باتوں کے علاوہ شہزادی جہاں آرا خود بھی ایک انتہائی باصلاحیت اور کاروباری ذہن کی مالک خاتون تھیں۔ سن 1648 عیسوی میں آباد ہونے والے شہر شاہ جہان آباد کی 19 میں سے 5 عمارات شہزادی جہاں آرا کی ہی نگرانی میں تعمیر ہوئی تھیں۔ صورت نامی بندرگاہ کی تمام کمائی آپ کے حصے میں آتی تھی، جبکہ آپ ایک ذاتی بحری جہاز کی مالک بھی تھیں جو یورپ تک جا کر تجارت کرتا تھا۔ ان تمام عوامل کے باعث جہاں آرا نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کی سب سے امیر ترین خاتون بن چکی تھیں۔ جہاں آپ کے چاہنے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، وہیں آپ کی دشمن بھی کچھ کم نہ تھی۔ جہاں آرا سے حسد رکھنے والی شاہی خواتین اور درباری امراء نے آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں عام کر رکھی تھیں۔ بعض افراد شہزادی جہاں آرا کو شاہجہاں کی بیوی یا ان کی محبوبہ کے درجے پر فائز کرتی، تو بعض ان کے ناجائز تعلقات شہزادی دارا شکو سے بھی جوڑتے۔ یہ بدترین الزام تاریخ کا حصہ اس وقت بنا کہ جب ایک فرانسیسی مورخ فرانسوا برنیر نے تاریخی بددیانتی کرتے ہوئے ایک بازاری افواہ کو اپنی کتاب کا حصہ بنا دیا۔ برنیر اپنی کتاب ٹریولز ان دی مغل ایمپائرز میں لکھتا ہے کہ اس زمانے میں ہر جگہ شاہجہاں اور اس کی بیٹی کے ناجائز تعلقات کی چرچے تھی۔ بعض درباری تو یہ تک کہتے سنے جاتے کہ بادشاہ کو اس درخت سے پھل توڑنے کا حق ہے جسے انہوں نے خود لگایا ہو۔ دوستو، اسی دور سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور یورپی مورخ نکولاؤ مانوچی سختی سے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے اسے صرف برنیر کی ذہنی اختراع قرار دیتے ہیں۔ برنیر کے اس الزام کی تصدیق نہ تو ہندوستانی مورخین کے کسی بیان سے ہوتی ہے اور نہ ہی کسی یورپی مورخ نے برنیر کی تائید کی
اس کے باوجود یورپ و امریکہ یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہ یقین رکھتی ہے کہ واقعی شاہجہاں کی اپنی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ دوستو، ایسے الزامات کی وجہ دراصل وہ احساسی کمتری ہے کہ جس میں یورپی اقوام ہندوستان میں پہنچنے کے بعد مبتلا ہوئیں۔ جب یہاں انہوں نے ایک عورت کو اتنی عظیم ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے دیکھا اور اس کی دولت و ثروت کی قصے سنے تو انہیں یہ باتیں ہضم نہ ہو سکیں، کیونکہ اس وقت یورپ و انگلستان کے معاشروں میں عورت کی قدر و منزلت کسی مویشی یا غلام سے زیادہ نہ تھی۔ ایسے الزامات کے ذریعے وہ اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہندوستان پر قابض مغل کس قدر عیاش، وحشی اور ہوس پرست ہیں کہ جو اپنی بیٹی یا بہن سے بھی ازدواجی رشتے بنا لیتے ہیں۔ مذکورہ تمام باتوں کے برعکس شہزادی جہاں آرا صوم و صلات کی پابند ایک انتہائی پاک باز خاتون تھیں جو تصوف کی جانب خاص رجحان رکھتی تھیں۔ جہاں آرا بے حد درجے خوبصورت اور حسین و جمیل خاتون تھیں، تاہم شاہی محل میں ہونے والے ایک حادثے کے دوران آپ کا جسم کافی حد تک جھلس چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے تمام زندگی شادی کرنے سے بھی گریز کیا۔ جہاں آرا مغل شہزادی دارا شکو کو سلطنت کا جائز حقدار مانتی تھیں اور آپ ان کی فوجی مہمات کا حصہ بھی رہیں، اس کے باوجود بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی بڑی بہن کی عزت و توقیر میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ یہی وجہ ہے کہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے برسر اقتدار آنے کے بعد شہزادی جہاں آرا کو بادشاہ بیگم کی عہدے پر برقرار رکھا اور یہ امور سلطنت میں آپ سے مشاورت بھی لیا کرتا۔ دوستو، آج ہندوستان میں ایک شدت پسند ہندو جماعت کی حکومت ہے اور یہ جماعت بھی مغلوں پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہ شاہجہاں اور ان کی بیٹی جہاں آرا پر لگنے والا یہ الزام آج ایک مرتبہ پھر شہ سرخیوں میں ہے، تاہم اس بات کا کوئی مستند تاریخی حوالہ موجود نہیں۔ یہ صرف ایک بے بنیاد الزام ہے جسے اس کا مصنف خود ایک بازاری افواہ کے طور پر اپنی کتاب میں تحریر کرتا ہے۔ مغلیہ دور کی امیر ترین خاتون شہزادی جہاں آرا کی قبر آج بھی دہلی کے معروف صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کی قرب میں واقع ہے۔